بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ غیر ملکی درخت ہمارے ماحول کے دوست ہیں یا دشمن؟ پاکستان میں متعدد جگہوں پر ایسے درخت جا بجا نظر آتے ہیں جنہیں ماحول اور انسانوں پر پڑنے والے اثرات کو بلا سوچے سمجھے یہاں لگا دیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں غیر ملکی پودوں کا باقاعدہ ریکارڈ دستیاب نہیں ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق یہاں 700 سے زائد غیر ملکی پودوں کی اقسام موجود ہیں، جن میں کئی اقسام مقامی پودوں اور جانوروں کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ اس کی مثال آپ کو اسلام آباد کے سرسبز شہر کی جانب مبذول کراتے ہیں۔ اسلام آباد کو سرسبز بنانے کی غرض سے اس علاقے میں گل توت لگایا گیا، لیکن چند ہی سالوں میں یہ اتنے تیز تر پھیلاؤ کے باعث مقامی انواع کے لیے خطرہ بن گیا۔ پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل کے مطابق اس خطے میں الرجی میں مبتلا ہونے والے 45% افراد گل توت سے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ کیکر مقامی درخت نہیں ہے، بلکہ اس کا آبائی وطن ویسٹ انڈیز اور میکسیکو ہے۔ پاکستان میں بغیر کسی تحقیق اور منصوبے کے اس کا فضائی چھڑکاؤ کیا گیا، جس کی وجہ سے ببول، شیشم اور کئی مقامی جڑی بوٹیاں بری طرح متاثر ہوئے۔ اسی طرح جنوبی امریکہ سے درآمد شدہ واٹر فرن اور گل بقولی اپنے جارحانہ پھیلاؤ اور منفی خواص کے باعث سندھ کے آبی ایکو سسٹم کے لیے بھی بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بہاولپور میں شجرکاری مہم کو فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں لگائے جانے والے درخت کونو کارپس کے ہیں۔ کراچی اس معاملے میں سب سے زیادہ بدقسمت شہر ہے۔ کروڑوں کی آبادی والے شہر سے سوچی سمجھی سازشی منصوبے کے تحت سفیدے، برگد، نیم اور مقامی پھلوں کی درختوں کو بڑی مشینوں سے کاٹ کر ان کی جگہ کونو کارپس کا ناکام تجربہ کراچی میں سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کے دور میں کیا جا چکا ہے۔ جب 25 لاکھ کونو کارپس افریقہ سے درآمد کیے گئے، یہ درخت کراچی میں پولن الرجی اور دمے کا باعث بن رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کونو کارپس ہماری مقامی آب و ہوا کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں۔ کونو کارپس دوسرے درختوں کی افزائش پر بھی منفی اثرات ڈالتے ہیں، جبکہ پرندے بھی ان درختوں کو اپنی رہائش اور افزائش نسل کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں سڑکوں کے کناروں پر اس درخت کو تیزی سے کاشت کیا جا رہا ہے، جو مستقبل میں ماحولیاتی اور صحت کے مسائل کا باعث بنے گا۔ اس سے پہلے سڑکوں اور نہروں کے کناروں پر حکومت کی طرف سے یوکوپٹس اور چائنا پاپولر بے درے کاشت کیے جاتے تھے، جن کے گرے ہوئے پتوں نے مقامی پودوں کی نشوونما کو نابود کر دیا۔ ماہرین کے مطابق سفیدے کا درخت 24 گھنٹوں میں 17.5 لیٹر پانی جذب کر کے فضا میں چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے فضا میں نمی کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کونو کارپس مٹی میں موجود زائد نمکیات، گرد و غبار، پانی کی کمی، بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سمیت دوسرے سخت حالات کو جو شہری زندگی کا حصہ ہیں برداشت کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی بنا پر اسے کئی ممالک نے اپنے بڑے شہروں میں وسیع پیمانے پر لگایا، جن میں خلیجی ممالک سر فہرست ہیں۔ پاکستان میں اس درخت کو 2008 میں متعارف کروایا گیا اور اس کا جو تجربہ گاہ بنی وہ شہر قائد یعنی کراچی میں 4.5 ملین کونو کارپس درخت لگائے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے پھیلنے والا یہ درخت کراچی کے کئی رہائشی علاقوں اور شاہراہوں کے اطراف نظر آنے لگا۔ ڈی ایچ اے کے اور دوسری ہاؤسنگ اتھارٹی سمیت یونیورسٹی روڈ، شارع فیصل پر اسے بڑے پیمانے پر لگایا گیا۔ تاہم کراچی میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور دیگر موسمیاتی تبدیلیوں کے ضمن میں اب یہ درخت بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ماہرین اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد کونو کارپس کو اس خرابی کا ذمہ دار ٹھہرانے پر مصر ہے، تو بہت سے لوگ ان باتوں کو مبالغہ رائی بھی قرار دے رہے ہیں۔ کراچی میں باہر سے لایا گیا یہ درخت پہلے سے موجود اسپیشیز یوکوپٹس
کے نعم البدل کے طور پر لگایا گیا تھا، جسے ماہرین نے ماحول کے لیے خطرناک قرار دیا تھا۔ دراصل کونوکارپس اپنی پانی کی ضروریات خود ہی اپنے پیچیدہ اور باریک جڑوں کے نظام سے پوری کر لیتا ہے کہ اس کی جڑیں کم جگہ میں بھی زمین کے اندر تیزی سے سرایت کر کے زیر زمین پانی جذب کر لیتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان علاقوں میں موجود دیگر اقسام کے درختوں کے لیے پانی کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً کچھ ہی عرصے بعد وہ درخت سوکھ کے رہ جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، کونوکارپس کی تیزی سے پھیلنے والی جڑوں کے باعث زیر زمین نالیوں اور پائپس کے بچھے جال کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عمارتوں کی بنیادیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ نیز کونوکارپس نومبر اور اپریل میں اپنی ریپروڈکشن کے لیے پولن گرینز کا اخراج کرتے ہیں، جو پولن الرجی کا سبب بنتے ہیں۔ اس درخت کے عام ہوتے ہی یہاں کے مقامی پرندے دوسرے علاقوں کی طرف پرواز کر گئے ہیں، کیونکہ مقامی درخت نہ ہونے کے باعث عمومی طور پر پرندے کونوکارپس پر بسیرا نہیں کرتے۔ اس درخت سے کچھ زہریلے مادوں کا بھی اخراج ہوتا ہے، جو پرندوں کے ساتھ انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ کونوکارپس اسپیشیز کے پتوں میں کثیر تعداد میں فینولک کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں، جو مکئی اور لوبیا کی پیداوار اور نشو و نما کو روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مقامی درخت نیم کونوکارپس سے 3 گنا زائد کاربن جذب کرتا ہے، جس سے واضح طور پر اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ مقامی درخت نہ ہونے کے باعث کثیر تعداد میں کونوکارپس کی افزائش مطلوبہ مقدار میں کاربن جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا یہ سبب بنا۔ کونوکارپس کے پودوں کے نقصانات کے علاوہ اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اب اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں مقامی انواع میں جو ہمارے درخت ہیں، املی، پیپل، نیم، جس کا گھنا اور فرحت بخش سایہ تپتی دوپہر میں فرحت کا احساس دیتا ہے، اس کے علاوہ برگد کا پرسکون سایہ، آم کا درخت جس کا پھل بھی مزہ دیتا ہے، امرود کا مزیدار پھل والا درخت، اور سب سے بہتر خون بڑھانے والا پھل چیکو، انسانی ہاضمہ مکمل درست رکھنے والا پھل پپیتا، اور خوبصورت پھولوں والا گل مہر، جس کے تینوں اقسام کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام درخت مقامی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں، دل، انسانی جسم کے اعصابی نظام، نظام تنفس، نظام انہضام، نظام خون، کھال اور ہڈیوں کی مضبوطی میں بطور دوا بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ پودے مکمل ماحول دوست بھی ہوتے ہیں۔ انسانی جسم اور مقامی چرند پرند پر ان درختوں کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان درختوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور کونوکارپس کے درخت کو تلف کر دینا چاہیے، تاکہ یہ مزید نقصان نہ پہنچائیں، اور جو ہم نئے درخت اگائیں اگلے 5 سال تک وہ درخت جو ہیں وہ مکمل پھلدار درخت ہوں، مقامی درخت ہوں، جو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ چرند اور پرند کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو غیر ملکی پودے ہیں جن کو عجلت میں لگایا گیا، اور آج اس کے نقصانات اتنے گہرے ہیں کہ ہمارے مقامی پودے بھی، ان کی اسپیشیز بھی انڈینجر ہیں، وہ خطرات میں گر گئی ہیں، اور اس درخت کو فوری طور پر ان کو تلف کیا جانا چاہیے اور مقامی درختوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ یہ مونسون کا موسم کا آغاز ہے، اس موسم میں 5 پودے لگانا اپنے پہ فرض کر لیجئے، اور ہر فرد اگر 5 پودے لگائے گا تو یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اور ہمارے لیے یہ ماحول دوست پودے نہ صرف پھلدار ہوں گے، بلکہ یہ پودے ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام۔